الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں پارے میں 16 رکوع سورہ النساء کے 19 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 134 پر آیت نمبر 134 کے بعد اگلا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ صدق الله العظيم۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان میں خالقیت و مالکیت کا ذکر تھا، اور وہ بھی اس ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام زمین و آسمان سے غیب سے بنائے گا، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ کو تمہاری فرما برداری کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ جو تم کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کا نفع نقصان تمہیں سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اور تیسرے یہ کہ کام بنانے کے لیے جو قدرت قوت چاہیے وہ اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں، لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ اپنا کارساز حقیقی اللہ ہی کو جانے، دنیا کے معاملات میں بھی آخرت کے معاملات میں بھی صرف دنیا تک اپنے معاملے کو محدود نہ رکھے بلکہ آخرت کی بھی فکر کرے، کیونکہ اللہ رب العزت دنیا کے بھی مالک ہے، آخرت کے بھی مالک ہے۔ آج کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بلکہ پورے عالم و کائنات میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں کچھ بھی قیمت چکانی پڑے، عدل و انصاف کو ضرور قائم کرو۔ یہ حکم قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، کبھی مومن اکیلے مخاطب ہے جیسے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اور کہیں پر جو ہے عام انسانوں کو اس کو مخاطب کر کے کہا گیا لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے انسانوں کو قیام عدل کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے انسانوں کو ہم نے حکم دیا، اور اس کے لیے ہم نے آسمانی ہدایات بھیجی، وحی بھیجی، تورات و انجیل قرآن سب نازل کیے تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف نام ہے ہر ایک کو اس کا حق مل جائے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق مل جائے، اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اب اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو مل جائے، جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو مل جائے، جو باپ کا حق ہے وہ باپ کو ملے، اولاد کا حق اولاد کو ملے، شوہر کا حق شوہر کو ملے، بیوی کا حق بیوی کو ملے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا حق، اس کی حق تلفی نہ ہونے پائے، ہر ایک کو حق والے کو حق مل جائے۔ اب انصاف، اور اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ انصاف کر لیا کرو، کیونکہ ظالم سے ظالم شخص بھی کبھی نہ کبھی کسی ایک معاملے میں انصاف کر سکتا ہے کہ 10 معاملے میں وہ گڑبڑ کر رہا ہے، ایک معاملے میں صحیح کر گیا، تو اسے انصاف قائم کرنا نہیں کہتے۔ انصاف قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ انصاف کرو نہیں فرمایا، بلکہ انصاف کو قائم کرو، یعنی انصاف کو قائم کرنے کے مطلب یہ نکلا کہ کسی بھی معاملے میں انصاف سے ہٹنا جائز نہیں ہے، کسی ایک معاملے کے اندر بھی، کسی ایک معاملے میں دانستہ طور پر انصاف سے قدم بہک جائے، انصاف کے قدم ڈگمگا جائے، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہوگا۔ تو تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے شہادت کی ضرورت پڑے، گواہی کی ضرورت پڑے، تو اللہ کے لیے تم صحیح صحیح گواہی بھی دے دو، نہ تو گواہی کو چھپاؤ، نہ گواہی میں جو ہے ایڑ پیچ کرو، اس میں تحریف کر دو، اس کی گواہی کو کچھ سے کچھ کر دو، اس میں رلا ملا دو، گڑمٹ کر دو۔ تو جو چیزیں انصاف کو قائم کرنے میں رکاوٹ ہے اس کو بھی آگے قرآن نے روک دیا، منع کیا کہ دیکھو
انصاف سے روکنے والی دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یا تو کوئی فریق ایسا ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ہے، یا انصاف کو قائم کر دینے میں اپنا نقصان ہو رہا ہے، اپنے جان کا، مال کا، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کا، والدین کا، اعزا اقربا کا، اہل محلہ کا، جاننے والوں کا، دوست احباب کا. کوئی میٹر ایسا ہے کہ اگر ہم نے صحیح فیصلہ کیا تو اس کے نتیجے میں اپنا نقصان ہو جائے گا، اپنے جاننے والے کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ چیز قرابت داری، محبت، یہ اور جو ہے رشتہ داری، یہ بعض دفعہ محلے داری، قوم و برادری، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے انصاف، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے میں. اور دوسری چیز رکاوٹ بنتی ہے عدل و انصاف کو قائم کرنے میں کسی قوم سے دشمنی، کسی سے عداوت، کسی سے جو ہے بیزاری، کسی سے بے تعلقی. تو یہ عداوت اور محبت، یہ دو بڑے سبب بنتے ہیں انصاف سے قدم بہکنے میں. عداوت، دشمنی کسی سے، جس کی وجہ سے اب اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو دشمن کا فائدہ ہو جائے گا. ہم نے اگر صحیح بات کہہ دی تو دشمن فتح منائیں گے، لہذا جو ہے دشمن کے خلاف فیصلہ ہی دینا ہے. جو ہماری قوم کا نہیں تو اس کے خلاف فیصلہ دینا ہی دینا ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے. بل فرمایا کہ تم انصاف کو ہر حال میں قائم کرو، چاہے اپنی قوم کا مسئلہ ہو، چاہے غیر قوم کے مسئلہ ہو، چاہے اپنی برادری ہو، چاہے غیر برادری کا ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، چاہے خود اپنا میٹر ہو یا دوسرے کا میٹر ہو. ہر حال میں، ہر معاملے میں تمہیں انصاف کے دامن کو تھامے رہنا ہے، انصاف کے سے نہیں ہٹنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کسی مالدار کا منہ دیکھ کر کے کہ اگر اس کی ساتھ رعایت نہیں کریں گے تو کل کو کہیں ہم پر زیادتی نہ کرے، یا یہ کہ مالدار کی مروت میں، اس کی رعایت میں ہم غلط فیصلہ دے دیں. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے فقیر پر ترس کھا کر کے کہ یہ غریب ہے، پریشان حال ہے غلطی پر، لیکن اگر اس کے خلاف فیصلہ جائے گا تو یہ جرمانہ کیسے بھرے گا، یا یہ جو ہے یہ غریب جو ہے اور زیادہ جو ہے پریشان حال ہو جائے گا. لہذا اب ترس کھا کر کے انصاف کے خلاف فیصلہ دے دیں، کہ یہ نیکی نہیں ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ نے غریب پر ترس کھا کر کے حق کے خلاف فیصلہ دے دیا. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مالدار کی عزت اور اس کی جو ہے بڑائی چونکہ سماج میں ہے اور وہ جو ہے سفید پوش لوگوں میں ہے، لہذا اس کا ڈھکا چھپا رکھا جائے اس کا معاملہ، لہذا انصاف سے کے خلاف فیصلہ دیا جائے. فرمایا یہ بھی کوئی جو ہے صحیح بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، مالدار غریب دونوں میں سے کوئی بھی ہوگا، تمہارا تعلق تو ایک انسانی رشتے کا ہے، تمہارا تعلق زیادہ رشتے اور برادری کا ہے، قوم کا ہے. اللہ تعالیٰ کا تعلق خالق و مخلوق کا ہے. اللہ سے زیادہ ہمدرد تم نہیں ہو سکتے. اللہ جب ہمدرد اپنے مخلوق کا ہے، اس اللہ نے اپنی ساری مخلوق کے نظام عالم کی ہمدردی کے لیے، اس میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور کائنات کے اندر جو ہے ہر حق والے کو حق ملے، اس کے لیے جب اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی مخلوق غریب بھی ہے، اللہ کی مخلوق امیر بھی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے تو تم اپنے کو زیادہ ہمدرد مت بناؤ کہ غریب کے ہمدرد آپ زیادہ بننا چاہ رہے ہیں یا امیر کی رعایت زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس کو تم فالو کرو، اس پر عمل کرو، خواہشات کو بالکل دخل نہ دو. اگر تم نے ان ہدایات کو چھوڑا، خواہشات کی پیروی کی اور انصاف سے ہٹے، انصاف سے ہٹنے میں بعض دفعہ آدمی گواہی کو چھپا جاتا ہے، گواہی سے مکر جاتا ہے یا گواہی میں تحریف کر دیتا ہے. تو گویا قرآن کریم نے ایک ایک نبض پر، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے کہ یہ ہوتے ہیں انصاف سے ہٹنے کی وجوہات، اور ان وجہ سے آدمی جو ہے ہیرا پھیری کرتا ہے کہ گواہی نہیں دیں گے، ہٹی گئے درمیان سے کہ گواہ تھے لیکن گواہ نہیں رہے، حالانکہ اور کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے. اب اگر فیصلہ صحیح جب ہی مل سکتا ہے جب کہ گواہ گواہی پر قائم رہے، تو اب ایسی صورت میں گواہوں کا حق سے جو ہے گواہی سے ہٹ جانا، حق جس کی وجہ سے سامنے نہ آ سکے، یہ جرم کہلائے گا، گناہ کہلائے گا. گواہی سے مکر جانا، گواہی نہ دینا، یا یہ کہ گواہی میں ہیرا پھیری کر دینا، معاملہ کچھ ہے کچھ کا کچھ کر دیا، گواہی میں اپنی طرف سے کوئی چیز رلا ملا دی
نمک مرچ ملا کر کے ایسی بات کہہ دی کہ معاملہ کچھ کے کچھ ہو گیا، تو یہ بھی جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ شرک اور کفر کے بعد بڑے جرائم میں، مہلکات اور موبقات میں حدیث میں اس کو شمار کیا گیا کہ انسان کو ہلاک کرنے والی جو جرائم اور گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا، یا گواہی کو چھپا جانا، یا گواہی میں جو ہے کچھ رلا ملا دینا اپنی طرف سے۔ فرمایا یہ خواہش نفسانی سے یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، یا دنیا کے مفادات کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنے مقدور بھر اور اپنے جو ہے جیتے جی اس کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ گواہی سچی اور اللہ کے حکم کو موافق دو، چاہے تمہارا یا تمہارے کسی عزیز قریب کا نقصان ہوتا ہو، جو حق ہو اس کو صاف ظاہر کر دینا چاہیے، دنیاوی نفع کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، سچی گواہی دینے میں اپنی کسی نفسانی خواہش کی پیروی نہ ہو کہ مالدار کی رعایت ہو جائے، یا محتاج پر ترس کھا کر کے سچ کو چھوڑ بیٹھو، لہذا ایسا نہ کرو، بلکہ جو حق ہو سو کہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ جب اللہ رب العزت ساری مصلحتوں سے واقف ہے، پھر یہ اللہ حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ لہذا اور زبان کو بھی اس طرح رلا ملا کر کے مت استعمال کرنا کہ سننے والا تمہاری گواہی سن نہ سکے، گواہی دب جائے، یا یہ کہ دوسرے پر یہ اثر ہو کہ یہ گواہی دینا نہیں چاہتا ہے، یا یہ کہ معاملہ کچھ ہے یہ صاحب بتا نہیں رہا ہے، تو اس طرح گول مول بھی مت رکھو۔ یہ سب آیت احکام ہدایات اس آیت کے اندر دی گئی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم انصاف کو قائم کرنے والے رہو، نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو۔ جب حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا تم اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو، انصر اخن ظالمن و مظلومن، تم جو اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، ورنہ یہ آخرت میں پکڑا جائے گا۔ اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ سکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، تم انصاف کو قائم کرنے والے بنو کہ ہر ایک شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی اور وہ فیصلہ، وہ انصاف کو قائم کرنا تمہارے اپنے خلاف پڑ جائے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہارے خلاف پڑے، اول والدین، یا والدین کے خلاف جائے وہ گواہی، اول اقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف جائے، ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی مالدار ہے جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے، یا کوئی غریب ہے جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے، اور تم جو ہے غنی کو بچانے کے لیے یا فقیر کو بچانے کے لیے تم کو یہ گواہی میں ہیرا پھیری کرو، تو یاد رکھو کہ تم اس کے اتنے ہمدرد نہیں ہو جتنا اللہ اس کا خیر خواہ ہے۔ فاللہ اولیٰ بہما، سو اللہ تعالیٰ غنی و فقیر، امیر و غریب دونوں سے زیادہ تعلق اور ہمدردی رکھنے والا ہے، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا جتنا تم نہیں ہو سکتے۔ پس جب ایسا حکم دے رہا ہے کہ تم خیر خواہی میں کسی کے اونچ نیچ نہ کرو، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، لہذا تم خواہش نفس کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو، کہ انصاف سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے زبان میں کجی کی، یعنی زبان سے کچھ ایسی حرکتیں کی جس سے گواہی کچھ رل مل جائے، وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے زبان کی کجی سے کام لیا، أَوْ تُعْرِضُوا، یا گواہی سے اعراض سے گریز سے کام لیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ ان تمام باتوں کو جو تم کر رہے ہو خوب خبردار واقف کار ہے۔ دنیا میں تو مہلت دے رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.